الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتبع في الأقوال والأفعال والأحوال، وعلى آله وأصحابه التابعين له في كل حال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تعالى في كتابه المجيد: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ اللہ کا ہر حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ہر حکم میرے اور آپ کے لیے تعمیل کی حیثیت رکھتا ہے. میں اور آپ اس کے اندر گنجائش نہیں نکال سکتے. ہماری اس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ حضور کا حکم ہے آیا ہم مانیں یا نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے تسلیم کریں یا نہیں. اللہ کا ارشاد ہے: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ایمان والے یا ایمان والی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے اب وہ یہ سوچے کہ میرے پاس کوئی اختیار ہے، میری چوائس ہے، میرے لیے کوئی گنجائش ہے، میں کروں یا نہیں، میں مانوں یا نہیں. کیونکہ اللہ نے آگے فرما دیا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کیونکہ حکم آنے کے بعد اگر اللہ اور اس کے رسول کی اب نافرمانی ہو گئی، اب ایسا شخص واضح گمراہی کے اندر ہے.
کھلی گمراہی ہے۔ تو یوں تو اللہ کا ہر حکم میرے اور آپ کے لیے ماننے کی حیثیت ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے کسی حکم کو، کسی عمل کو انتہائی محکم، انتہائی مضبوط، انتہائی پختگی اور پائیداری ہونے کی صورت کے اندر انسان کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں، اللہ کی ہر بات ماننی ہے، لیکن قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ انسان کی نفسیات ہے کہ کسی بات پر قسم کھائیں تو وہ کہتا ہے کہ اس بات پر قسم کھا لی گئی ہے، یہ عمل انتہائی تاکید والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بہت قسمیں کھائی ہیں، وہاں پر ایک قسم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر کھائی کہ والفجر، قسم ہے فجر کی نماز کی۔ دوسری قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ جس کی قسم اللہ جیسی عظیم الشان ذات اور ہستی کھا رہی ہے، آخر وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور جمہور مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی شروع کی پہلا عشرہ ہے، جو 10 دنوں پر اور 10 راتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے، اور ان 10 راتوں میں خصوصی طور پر 10 راتوں کی تو قسم ہے، لیکن خصوصی طور پر آگے قسم جو اللہ نے کھائی والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ جفت سے مراد 10ویں ذوالحجہ یعنی قربانی کا دن، اس کی اللہ نے خصوصی قسم کھائی۔ حالانکہ 10 راتوں کے اندر 10 دنوں میں یہ 10واں دن تو آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس 10ویں دن کی جو کہ قربانی کا دن ہے، اس کی قسم الگ سے کھائی ہے۔ اور اس کے ساتھ والوتر، طاق کی، یعنی جو 9ویں ذوالحجہ ہے جس کو ہم یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے الگ سے قسم کھائی۔ تو ان قسم کھانے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دن 10 دن، اور ان 10 دنوں کے اندر آپ 10واں دن اور 9واں دن اور اس کی راتیں انتہائی خصوصیت کے حامل، انتہائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بہتر اللہ تعالیٰ کو کسی دن بھی عبادت اتنی پسند نہیں جتنی ان 10 دنوں کے اندر پسند ہے، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہر ایک دن کا روزہ سوائے 10ویں ذوالحجہ کے جو عید کا دن ہے، اس کے علاوہ جتنے 9 دن ہیں، 9 کے 9 دن کا روزہ، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کے برابر دیتے ہیں۔ صیام، حدیث شریف کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم فیہا یعدل ثواب سنہ، اس میں 1 دن کا روزہ رکھنے کا ثواب ایسے جیسے 1 سال کا روزہ رکھنا۔ اور یوم عرفہ یعنی 9ویں ذوالحجہ کے روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعد، کہ اس 9ویں یوم عرفہ کے دن کا روزے کا ثواب تو ایسا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس 9ویں یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ ہمارے مشائخ نے یہاں پر ایک بات بطور لطیفہ لکھی ہے کہ عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو 9ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے وہ اگلے 1 سال تک عموماً مرتا نہیں ہے، کیونکہ اگر مرتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہتے کہ 1 سال کے بعد کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو 9ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھنے والا ہے یہ کم از کم اگلے 1 سال جیتا ضرور ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر ان 10 دنوں کی اور خاص کر 9 یوم عرفہ کے دنوں کی خاص خصوصیت ہے۔ اس مہینے کو جو عن قریب ہم پر آنے والا ہے اس کو ہم ماہ ذوالحجہ کہتے ہیں، اور ذوالحجہ یا ذی الحجہ
یا ذوالحجہ یا ذی الحجہ، دونوں طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو یہ مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حج کا مہینہ، اور حج سے ہی واضح ہے کہ ذوالحجہ یا ذوالحجہ، چونکہ یہ مہینہ حج کا ہے تو اس مہینے کی دو ایسی امتیازی خصوصیات ہیں کہ وہ عام مہینوں میں نہیں ہے۔ نماز پورے سال پڑھنی ہے، روزہ رمضان کے پورے رس میں رکھنا ہے، زکوٰۃ پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں، عمرہ پورے سال میں کر سکتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر دو ایسی عبادتیں ہیں جو ایک مخصوص وقت کے اندر ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی عبادت حج کہ جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذوالحجہ کو ختم ہو جاتی ہے، 5 دن یہ حج کے ایسے ہیں کہ جو صرف اسی مہینے کے انہی 5 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص آج کے دن مینا جانا چاہے اور کہے یار مینا کا ثواب اتنا ہے، عرفات کے دن عرفات کے میدان میں آج جانا چاہے کہ عرفہ کا تو اتنا ثواب ہے، تو اس کے جانا کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ علماء نے منع لکھا ہے، کیونکہ آج کے دن عرفہ کے دن کی آج کے دن میدان عرفات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں، آپ جائیں کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں۔ عرفے کے دن کی فضیلت صرف اور صرف 9 ذوالحجہ کی، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس مہینے کی جو دوسری امتیازی خصوصیت ہے جس پر آج بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 3 دن قربانی کے ہیں، اور جو پورے سال کے اندر کسی بھی وقت آپ صدقہ کرنا چاہیں کریں، لیکن اگر ان 3 دن کے اندر اللہ کو کوئی عبادت محبوب ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کو جو محبوب ہے قربانی کی عبادت ہے۔ آپ 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرنا چاہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا بنسبت اس کے کہ اس کے اندر 30,000 کا بکرا کر دے، اللہ کے یہاں قبول ہے، کیونکہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ کو جو قربانی کا عمل محبوب ہے اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم عملا یوم النحر احب الى اللہ عز وجل من احراق الدم، کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالی کو قربانی کے کرنے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے انہ لیأتی یوم القیامہ، کہ یہ قربانی جسے میں اور آپ اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں یہ قیامت کے دن آئے گی، یہ قرونہا اپنے سینگوں کے ساتھ، واشعارہا اپنے بالوں کے ساتھ، واضلافہا اپنے ناخنوں اور کھروں کے ساتھ۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، عید کے دن قربانی کرنے والے کے جانور کے ذبح کرنے کے بعد خون کا قطرہ قبل ان یقع من الارض، زمین پر گرتا نہیں ہے، یعنی ذبح کرنے والے نے چھری چلائی اور چھری چلانے کے بعد خون کے قطرے کی پہلی بوند ابھی زمین پر گرتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذبح کرنے والے شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اتنی بڑی فضیلت والی بات ہے تو ایمان والو فطیبوا بها انفسکم، بوجھ سمجھ کر قربانی نہیں کرنا کہ 40,000 کا بکرا ہے یار کیسے ہوگا، 80,000 کا جانور ہے کیسے ہوگا، بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن یہ پورا جانور صحیح سلامت آپ کے میزان عدل کے اندر ثواب کا ذریعہ اور ثواب کا باعث، اتنی بڑی فضیلت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جملہ فرمایا کہ یہ عبادت طیبوا بها انفسکم، خوش دلی سے کرو، بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا، خوش دلی سے کرنا کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے جد امجد انبیاء کے سپہ سالار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور ما هذه الأضحى، قربانی ہے کیا؟ حضور نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ بولا اچھا ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا بكل شعرة حسنة، اس کے ہر بال، اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور قیامت کے دن یہ پورا جانور اپنے کھر
ناخن، سین، بالوں کے ساتھ آپ کے میزان عدل میں. یہی وجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اس کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے. لیکن یاد رکھیے یہ عمل ضروری نہیں، اور یہ عمل اس شخص کے لیے بھی نہیں ہے کہ جس نے ناخن کاٹے ہوئے 40 دن کا عرصہ گزر گیا ہو، یا اپنے بغل کے یا زیر ناک بال 40 دن تک نہ کاٹے ہو. اس کے لیے حکم نہیں، اس کے لیے تو پھر واجب ہے کہ آپ بال کاٹیں. لیکن قربانی کرنے والا کے لیے مستحب ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو اب یہ شخص اپنے بال اور اپنے ناخن، چاہے وہ آپ کی کھال ہے، آپ کے سر کے ہیں، آپ کی مونچھیں ہیں، بغل ہے، زیر ناک بال ہے، یہ ہرگز نہ کاٹے. لیکن یہ عمل ضروری نہیں ہے بلکہ یہ عمل مستحب ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم من یضحی فلا یقلمن ظفرا، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا ان دنوں قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ شخص اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے. یہ حکم ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اور اس حکم کی حکمت بھی یہی ہے کہ چونکہ قربانی کرنے والا شخص ان دنوں کے اندر قربانی کرتے ہو کس طرح کرتا ہے کہ پورے بکرے کی قربانی ہے، یعنی بکرے کے ایک ایک بال کی قربانی ہے. تو اب اس کے لیے یہ عمل مستحب قرار دیا گیا کہ جس طریقے سے تم قربانی کرتے وقت اس پورے جانور کی قربانی کر رہے ہو تو چونکہ یہ عمل تمہارا بدلا ہے، کیونکہ اصل حکم تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنا بیٹا ذبح کیجئے. یہ تو شکرانے کے طور پر بیٹے کے بجائے جانور کا حکم دے دیا گیا، ورنہ اگر بیٹے کا حکم ہوتا تو انسانی جان کو ذبح کرنا پڑتا، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہے، کوئی چوائس نہیں بچتی. تو چونکہ یہ میرے اور آپ کے بدلے کے اندر جانور ذبح کیا جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جس طرح جانور کے بال نہیں کاٹ سکتا اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال بھی نہیں کاٹے، اپنے ناخن بھی نہ کاٹے. اور یہ حکم مستحب ہے قربانی کرنے والے کے لیے. اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حجاج کرام سے بھی مشابہت ہے کہ حجاج کرام کا جب حج شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، تو ان کی مشابہت کی وجہ سے یہ حکم ہے. قربانی کے مزید کچھ مسائل ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ کہ آیا کیا قربانی کرنا سنت ہے یا واجب ہے. یاد رکھیے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا تو 10 کے 10 سال ہر سال حضور نے قربانی کی، بلکہ ایک سال تو 100 قربانیاں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کے بدلے صدقہ نہیں کیا. تو قربانی کا حکم صاحب نصاب شخص پر کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتہائی وعید ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو صاحب نصاب ہو، اللہ نے اس کو گنجائش اور سہولت دی اور وہ قربانی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وعید سنائی اور فرمایا من وجد منکم سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. تمہارے پاس گنجائش تھی لیکن تم نے ان 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کری، ایسا شخص ہماری مسجدوں اور عیدگاہ کے اندر نہ آئے. ظاہر سی بات ہے یہ وعید سنت کو چھوڑنے والے کے لیے نہیں ہوتی. یقیناً یہ عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اس شخص پر جو کہ صاحب نصاب. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس 10, 11 اور 12 ذوالحجہ کے ان 3 دنوں کے اندر اگر اس کے پاس صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سے زائد ہو. اور عموماً فی زمانہ اگر آدمی کے پاس سونا ہوتا ہے تو صرف نہیں ہوتا بلکہ سونے کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہوتی ہے، اور سونے کے ساتھ بعض اوقات کچھ گھر میں نقد رقم بھی پڑی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ضرورت سے زائد سامان بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر فی زمانہ جس کے پاس ان 3 دنوں کے اندر اس کے تمام قرضے ہٹانے کے بعد 1,45,000 کے قریب رقم موجود ہے، چاہے وہ نقد میں ہو
چاہے وہ کسی جنس کی صورت میں ہو، چاہے گولڈ میں ہے، سلور میں ہے، کوئی ضرورت سے زائد سامان گھر میں پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر 2 موٹر سائیکلیں ہیں، اس کے پاس ایک استعمال کرتا ہے دوسری استعمال نہیں کرتا، یہ سب چیزیں ملا کر اگر اس کا نصاب 1,45,000 روپے تک پہنچ جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا شرعاً واجب ہے۔ یاد رکھیے، قربانی کرنا ہر شخص پر الگ الگ واجب ہے۔ پورا گھر بولے کہ بھائی پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی نہیں، میاں بیوی کی طرف سے ایک قربانی نہیں، باپ بیٹوں کی طرف سے ایک قربانی نہیں۔ اگر ہر شخص صاحب نصاب ہے تو ہر شخص کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا یا بڑے جانور میں اپنا الگ حصہ متعین کرنا شرعاً ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہم میاں بیوی کے پاس اتنا، یاد رکھیے جملہ غلط ہے۔ شریعت میں اعتبار ہوتا ہے ایک انسان کی اپنی ذاتی ملکیت کا، میاں بیوی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بہن بھائی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، باپ بیٹے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار ہے کہ آپ کے اپنے پاس کیا ہے۔ اگر شوہر کے اپنے پاس مال نہیں ہے، مثال کے طور پر مقروض ہے، لیکن بیوی کے پاس موجود ہے تو اب اس بیوی پر قربانی واجب ہے۔ اور عموماً عورتوں کی طرف سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہمارے پاس سونا نہیں، ہم نے تو اپنی بچی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنی بچی کے لیے رکھا ہے تو کیا اپنی بیٹی کو دے دیا ہے؟ نہیں دیا تو نہیں ہے، جب شادی ہوگی تو دیں گے، اس کا مطلب وہ بیٹی کا نہیں ہے۔ اور اگر اس عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کے ورثے میں جائے گا، بیٹی کو نہیں ملے گا، شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کیونکہ کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ قبضہ اور تصرف کے ساتھ دیا جائے۔ خالی یوں بول دیا کہ بھئی یہ سونا میری بیٹی کا ہے، اس صورت میں یہ سونا بیٹی کا نہیں ہوتا بلکہ اسی عورت کا ہے۔ لہذا اعتبار شریعت میں ہر شخص کی اپنی اپنی ملکیت کا ہے۔ آپ کی ملکیت کا اپنا اعتبار ہے، آپ کی بیوی کی ملکیت کا الگ ہے، اپنا اعتبار ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو بیوی کو اطلاع کر دے، بیوی کے علم میں لے آئے کہ بھئی ایک حصہ تمہاری طرف سے بھی ہے یا یہ جانور تمہاری طرف سے بھی ہے۔ اپنے بچوں کی طرف سے کرنا چاہے تو بالغ ہے تو بالغ اولاد پر اپنی قربانی الگ سے کرنا ضروری ہے، اپنے پیسوں سے، اگر وہ مالدار ہے جو نصاب بتایا۔ اگر وہ بالغ نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے اس پر، کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا نہیں کرے۔ اور اگر بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے تو اپنی قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، بات اگر اس کی طرف سے کرنا چاہے تو اس کو بتا دے کہ بیٹا میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اس کی قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے۔ بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی ہمارا شوہر کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں، قربانی کیسے کریں؟ تو یاد رکھیے آپ پر اپنی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر شوہر آپ کی طرف سے قربانی نہیں کر رہا اور آپ پر قربانی کرنا واجب ہے تو شوہر آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، آپ کو اللہ کے یہاں اپنے اعمال کا الگ حساب دینا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر پر قربانی نہ ہو، بیوی پر ہو تو بیوی پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ بیوی پر قربانی نہ ہو، شوہر پر ہو تو شوہر پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے اندر ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ قربانی اور زکوٰۃ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ نہیں ہے اس پر قربانی بھی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر بنیادی فرق ہے کہ مال تجارت ہونا ضروری ہے، جبکہ قربانی کے اندر مال تجارت ہونا ضروری نہیں، بلکہ مال تجارت کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان بھی گھر میں موجود ہے تو اس صورت کے اندر قربانی کرنا نصاب تک رقم پہنچ گئی تو واجب ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی جو مال تجارت ہے، ضروری نہیں۔ ضرورت سے زائد سامان، مثال کے طور پر گھر کے اندر بڑے قیمتی برتن پڑے، پورے سال کسی کام میں نہیں آتے، بس شوکیس میں رکھتے ہیں، ملکیت عورت کی ہے مثال کے طور پر، تو اب اس مال کی وجہ سے اگر اس کا حساب 1,45,000 روپے تک پہنچ جائے تو اس عورت کے اوپر قربانی ضروری ہے، حالانکہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو مال تجارت پر ہے، ضرورت سے زائد سامان پر نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق، زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا ضروری ہے، ضروری نہیں کہ الگ الگ سال گزرے، آپ کا وقت آیا اور موجود ہے تو قربان زکوٰۃ دینا ہوگا۔ قربانی کے مال میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ 10، 11 اور 12
12ویں ذوالحجہ کے عصر کے وقت بھی کسی کے پاس مال آ گیا اس پر قربانی کرنا ضروری ہو جائے. سال گزرنا زکوٰۃ میں ضروری ہے، قربانی میں ضروری نہیں ہے. لہذا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ نہ ہو اس پر قربانی بھی نہ ہو. بہت ممکن ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض نہ ہو لیکن اگر نصاب تک رقم پہنچ جائے تو قربانی کرنا شرعاً اس پر واجب ہوگا. قربانی کے دن 10ویں ذوالحجہ، 11ویں ذوالحجہ اور 12ویں ذوالحجہ ہے. لیکن قربانی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے. عید کی نماز سے پہلے اگر کہیں بھی پورے شہر میں نہیں ہوئی اور آپ نے قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو ایسا قربانی کے جانور کا ذبح نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ قربانی کرنی ہے. پورے 3 دن قربانی کے ہیں. کوئی شخص رات میں کرنا چاہے 10ویں اور 11ویں ذوالحجہ کی درمیانی رات میں، 11 اور 12 کی درمیانی رات میں، تو رات میں بھی ذبح کر سکتا ہے. یہ پورے 3 دن 10ویں ذوالحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے 12ویں ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک کسی بھی وقت دن یا رات میں قربانی ہو سکتی ہے. جو حضرات حج پر جاتے ہیں اگر وہ حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں تو ان پر 2 قربانیاں ہو جاتی ہیں. ایک قربانی تو حج تمتع کی جس کو ہم دم شکر کہتے ہیں، حاجی پر وہ قربانی کرنا ضروری ہے. اور ایک قربانی وہ بھی ضروری ہوتی ہے جو حاجی تو حج کرنے چلا گیا لیکن وہ ہر سال اپنے ملک میں کرتا ہے. وہ قربانی اگر حاجی مقیم ہو تو اس پر وہ قربانی کرنا بھی ضروری ہوگا. چنانچہ اگر حاجی صاحب نصاب ہو یعنی حج کی رقم اس نے اب دے دی ہے، اس کے بعد بھی اس کے پاس پیسے موجود ہیں اور وہ منی میں جانے سے پہلے مکۃ المکرمہ میں 15 دن 15 راتیں رہ چکا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر 2 قربانی، ایک حج کی جسے دم شکر کہتے ہیں اور ایک وہ قربانی جو اپنے ملک میں ہر سال کرتا ہے. اب وہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو سعودی عرب میں کرے چاہے تو پاکستان کے اندر کرے. لیکن اگر پاکستان میں کرے گا تو ضروری ہے کہ اس دن کے اندر ہو کہ جس دن دونوں دن قربانی کے بنتے ہیں. یعنی اگر پاکستان میں 12ویں ذوالحجہ کو قربانی کرے گا تو اس صورت کے اندر چونکہ سعودیہ کے اندر 13 ذوالحجہ ہو گئی ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان میں 10ویں یا 11ویں ذوالحجہ کو ہی قربانی کرنا ضروری ہوگا. لیکن اگر حاجی مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ مینا جانے سے پہلے مکہ کے اندر 15 دن نہیں رہا، کم دن رہا، تو ایسا حاجی مسافر ہے اور مسافر پر شرعاً قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. قربانی کا جانور جب لینے کے لیے جائیں تو یاد رکھیے عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اب وہاں پر منڈی کے اندر بیپاری سے جھوٹ بول رہا ہے، نیکی کا کام کرنے گیا ہے اور کہہ رہا ہے یہ جانور کتنے کا، 1 لاکھ کا. نہیں بھائی تو مجھے 80,000 کا مل رہا ہے ایسا جانور. جھوٹ بول کر سودا کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہے، حدیث سنیے گا، وہ تاجر وہ کاروباری جو اپنی تجارت میں لین دین کرتے ہوئے سچ بولتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ. لہذا آپ عمل کرنے جا رہے ہیں بہت اچھا قربانی کا، لیکن بات بات پر جھوٹ بولنا یہ مناسب نہیں ہے. جانور لیتے وقت خیال رکھا جائے، اس کو چلا کر چیک کریں، اس کی عمر چیک ہو، اس کی دانت کا پتہ ہو، یہ ساری چیزیں وہیں پر ہوں. ورنہ مثال کے طور پر کوئی ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہو تو پھر اس صورت کے اندر قربانی ادا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر جانور ایسا لنگڑا ہے کہ 1 پاؤں زمین پر رکھتا نہیں، لے کر آ گئے غلطی سے، چلا کر دیکھا نہیں، تو ایسا جانور کی پھر قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. لہذا جانور لیتے وقت اس بات کو بھی دیکھیں کہ آیا تمام عیبوں سے صحیح سالم ہے، چلا پھرا کر ہر طرف سے اس کو چیک کر دیا جائے. قربانی کا جو جانور ہے وہ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، گائے، بیل، دمبا، بھیڑ، بھینس، بھینسا، یہ شریعت کی طرف سے مقرر کرتا ہے. ان کے علاوہ کسی اور چیز کی قربانی نہیں ہو سکتی. اور ان کی قربانی کے اندر یہ ضروری ہے کہ اگر بکرا بکری ہے تو وہ 1 سال کا ہو، اور اگر گائے بیل ہے تو وہ 2 سال کا ہو، اور اونٹ اونٹنی ہے تو وہ 5 سال کی. پتہ کیسے لگے گا؟ ہمارے ہاں ایک بات اکثر پوچھی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور کی دانت، یاد رکھیے دانت ہونا ضروری نہیں ہے، ایک علامت ہے.
ضروری ہے کہ جو بکرا بکری یا دمبا بھیڑ ہے وہ 1 سال کا ہو، ضروری ہے کہ اگر وہ گائے بیل ہیں تو 2 سال کا ہو، اور ضروری ہے کہ وہ اونٹ اونٹنی ہے تو وہ 5 سال کے۔ اور اس کی ایک علامت ہے، وہ علامت یہ ہے کہ اس کے بڑے 2 دانت نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جب 2 دانت آ جاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بکرا بکری 1 سال کا، گائے بیل 2 سال کے، اور اونٹ 5 سال کا ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کے 2 سال کی گائے ہو گئی ہے لیکن دانت پورے نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کو یقین ہے، بیپاری ایسا ہے کہ آپ اس کی بات پر یقین کر سکتے ہیں، آپ کے قریب پلا ہوا ہے، آپ کے پاس ظاہری قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ ہر صورت کے اندر 2 سال کا ہو چکا ہے، خالی دانت پورے نہیں ہوئے، دوسرا دانت پورا نہیں ہوا، تو قربانی ہو سکتی ہے۔ دانتوں کا نکلنا یا 2 دانتوں کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری عمر ہے، اور اس عمر کی عموماً ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ 2 دانت کا جانور ہو جاتا ہے۔ قربانی لے کر جانور جب آپ گھر پر لے کر آ جائیں تو بہت ضروری ہے کہ اس جانور کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دن کے اندر 2 دفعہ کھا رہے ہیں، 3 دفعہ کھا رہے ہیں، تو جانور کو بھی مخصوص سا چارہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کھلا کر کافی ہے۔ یاد رکھیے یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ جانور اگر آپ لے کر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو 40,000 روپے جانور کی قربانی کی استطاعت رکھی ہے، تو اب اس کے لیے 5-6 ہزار کے چارے کا بھی انتظام کیجیے۔ اور آپ کے پاس اگر چارے کے انتظام کی سہولت نہیں ہے تو آپ قربانی کا جانور نہ لیں، آپ کسی مدرسے میں اجتماعی قربانی کے اندر دے دیں، اس کا گوشت لے لیجیے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن جانور لے کر آتے ہیں تو اب اس کے چارے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پیانی پلانے کا خوب خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے جانور کو لانے کے بعد آپ سبق دوش نہیں ہو گئے کہ جانور کو کھڑا کر دیا بس 10ویں ذوالحجہ کو عید کے دن دیکھیں گے، نہیں۔ اب ان جو 3 دن پہلے لائے، 5 دن پہلے لائے، اب قربانی کے جانور کی صفائی کا بھی خیال رکھیے۔ یاد رکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہر چیز میں حسن کو محفوظ رکھا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قربانی کے واجب تو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن بلڈنگوں کے اندر، اپنے گھر کے سامنے، روڈوں کے اوپر قربانی کی لید، گوبر، قربانی کی گندگی پڑی ہوئی ہے، اور قربانی کے جانور لانے والے کو فکر ہی نہیں ہے۔ قربانی کا جانور روڈ کے اوپر ذبح کر دیا اور اس کی گندگی وہیں چھوڑ دی۔ ارے اللہ کے بندو، جب آپ نے 80,000 روپے کا قربانی کا جانور لیا ہے تو کسی بڑی تھیلے رکھو اپنے پاس کہ جس سے اس کی صفائی ستھرائی ہو۔ کسی بندے کو 500 روپے دے کر مقرر کر دو کہ بھائی اس کی آس پاس کی صفائی ستھرائی کا، اس کے گوبر اور لیف کو اٹھانے کا، اس کے چارے کا خیال رکھیں۔ خالی لا کر کھڑا کر دیا اور بدبو پھیل رہی ہے، آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی بلڈنگ میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے برابر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، عمل شرعاً نامناسب ہے۔ قربانی کے جانور کے اندر جو بڑا جانور ہے اونٹ اور گائے، اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، بکرا، اونٹ اور گائے اور اونٹ۔ بکرا ہے یا دمبا اور بھیڑ وغیرہ ہے، اس کے اندر ایک ہی حصہ ہے اور ایک ہی بندے کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اگر گھر کے اندر 2 افراد ہیں، میاں بیوی ہیں اور دونوں صاحب نصاب ہیں، تو 2 قربانی اگر بکرے کی صورت میں کر رہے ہیں تو 2 بکرے لانا ضروری ہے۔ بڑا جانور کر رہے ہیں تو پھر دونوں مل کر بھی ایک بڑا جانور ادا کر سکتے ہیں۔ اور قربانی جب آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خریدنے کے لیے گیا تو اس وقت یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس کے اندر کسی کو شریک کروں گا، جانور خرید لیا اور بعد میں اگر اس کے اندر اس جانور میں کچھ لوگوں کو شریک کر لیتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے جانور خریدنے سے پہلے تمام چیزوں کے حصے اور شرکت کی بات لوگوں سے متعین کر لی جائے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد دل ہوا کہ میں دوسرا جانور لے لوں، یا اس میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کوئی بیماری آ گئی، آپ دوسرا جانور لینا چاہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یا تو اسی جانور کے برابر رقم کا ہو یا اس جانور سے اچھا جانور لیں۔ اگر آپ نے اس جانور لاکھ روپے کا لیا اور بعد میں کسی وجہ سے آپ نے 90,000 کا جانور لیا تو فقہاء نے بہتر لکھا ہے کہ ایسی صورت میں جو اس کا ڈفرنس ہے 10,000 روپے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اگر قربانی کے گوشت میں مثال کے طور پر گائے ہے، اس میں 7 حصے دار ہیں، اب 7 کے 7 کو قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے،
تو سب کو برابر سرابر تقسیم کرنا ضروری ہے. سب کو برابر سرابر تقسیم کرنا ضروری ہے. کوئی بولے میرے کو اتنا دے دو اتنا دے دو، نہیں. چونکہ گوشت یہ اس مال میں سے ہے جس کے اندر سود ہو سکتا ہے، تو اگر کسی کو گوشت زیادہ دیا کسی کو کم دیا تو یہ شرعاً حرام ہے. ہاں اس کی ایک ہیلے کی صورت، ایک متبادل صورت یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے اس مثال کے طور پر 7 حصے دار ہیں اور سب کے سب تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو کسی کے گوشت کے اندر پائے ڈال دے، کسی میں مغز ڈال دے، کسی کے اندر سری ڈال دے. تو اس قسم کی چیز جو گوشت سے ہٹ کر ہو وہ الگ سے دے دے، اور پھر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی تو اس صورت کے اندر شرعاً جائز ہے. لیکن اگر تقسیم کرنا چاہتے ہی نہ ہو، ایک شخص ہے اس کے گھر کے اندر اتنے 7 لوگ ہیں اور پورا گھر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، چلتا ہے، اور کوئی بولتا ہے کہ بس ٹھیک ہے سارا گوشت لا کر فریج میں بھر دیا جائے، تو اس صورت میں اگر تقسیم کرنا ہی نہیں ہے تو یہ سارے گھر والے گوشت مل کر اپنی سہولت سے کھا سکتے ہیں. جب تقسیم ہوگا ہی نہیں تو اس کے اندر پھر برابر سرابر دینا ضروری نہیں ہے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں بہتر ہے، ضروری نہیں ہے آپ سارا قربانی کا گوشت اپنے فریج میں ڈال دیں، اگلے 1 سال تک کھاتے رہیں، شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں کریں. اور اگر کوئی شخص سارا غریبوں میں دینا چاہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمل بہتر ہے، ضروری نہیں. اگر سارا خود رکھے یا سارا غریبوں میں دے دے تو ایسا کرنا بھی ایسے شخص کے لیے شرعاً جائز ہے. غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. گھروں کے اندر بعض اوقات بھنگی ہیں جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ مسلمانوں کو گوشت دیا جائے. اس میں ایک بات اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جانور تگڑا لیں، بھرا ہوا لیں یا زیادہ لیں. تو دیکھیں آج کل جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہر چیز ہی کمرشلائز ہو گئی ہے. ایک زمانے تک تعلیم نہیں تھی، پھر تعلیم بھی کمرشلائز ہو گئی. دین نہیں تھا، دین بھی اب ہر چیز کمرشلائز ہے. تو اس طریقے سے قربانی بھی اب کمرشلائز ہو گئی ہے. لیکن اب اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو ایک شخص کہے میں 10 لاکھ کا اچھا جانور لے لوں، دوسرا شخص کہتا ہے میں 10 لاکھ کے 10 جانور لے لوں. تو اس کے اندر ایک دوسرے پر تنقید کرنا یا وہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا یہ شرعاً جائز نہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ جو 10 لاکھ والا بندہ ایک گائے لا رہا ہو 10 لاکھ کی، اور اس کی نیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہو تو قبول ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے وہ 10 گائیں لائے لیکن 10 گائیں لا کر دکھاوا یا نام و نمود اور نمائش مقصود ہو وہ قبول نہ. دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن چونکہ اس زمانے کے اندر لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہے، غریب لوگ زیادہ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ قربانی جتنی زیادہ کریں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک جانور ہو اور بہت بڑا لے آئے بنسبت اس کے. لیکن اگر کوئی بہت بڑا لے آتا ہے تو اس پر تنقید کرنا شرعاً کسی بھی صورت میں جائز نہیں. قربانی کے جانور لینے کے بعد اگر اس میں عیب پیدا ہو جائے تو اس صورت کے اندر اگر لانے کے فوراً بعد ذبح کرنے سے کافی دنوں پہلے کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا تو عیب پیدا ہو جانے کی وجہ سے پھر اگر امیر شخص ہے تو اس کو قربانی کا جانور دوسرا خریدنا ہوگا. اور اگر یہ عیب ذبح کرنے کے دوران ہوا کہ جانور گھراتے وقت یا ذبح کرتے وقت یہ عیب پیدا ہوا تو اس صورت میں اسی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے اپنے کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کریں. تو مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کی 2 صورتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اس نے وصیت کی ہو مرنے سے پہلے کہ بھئی میری طرف سے قربانی کر دیں، تو چونکہ یہ قربانی آپ اسی کے پیسوں میں سے کریں گے جو اس کے ترکے کے اندر 1/3 ہوگا، تو اس کی طرف سے اگر قربانی کریں گے تو اس صورت میں اس کا گوشت صرف اور صرف غریبوں میں صدقہ کیا جا سکتا ہے، نہ امیر کھا سکتا ہے نہ کسی امیر کو کھلا سکتا ہے. لیکن کوئی اپنے والدین یا مرحومین کی طرف سے یا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہے تو نفلی قربانی کر سکتا ہے. اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلا سکتا ہے. تو یہ قربانی کے چند چنیدہ منتخب مسائل تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو قربانی کی اس عبادت کو اچھے اور صحیح طریقے سے کما حق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا